आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट खसारे का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। बजट इजलास से कबल वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। वफाकी काबीना बजट अहदाफ की हतमी मंजूरी देगी। GDP का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टिमेट 0.4% है। इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा रवा माली साल मुल्क को 3,000 अरब का नुकसान पहुंचा, कोई हदफ हासिल न हुआ। ज़राई तरक्की 3.5% की हदफ की बजाय 2.7% तक महदूद। सनती शोबे की कारकर्दगी 2.3 के मुकाबले में मनफी 2.3% रही। खिदमात के शोबे, कपास और दीगर शोबों में पैदावार हदफ के मुकाबले में मनफी रही। मुकम्मल शट डाउन किया तो 1,85,00,000 अफराद बेरोजगार होंगे। इक्तिसादी सर्वे में कोरोना से मुमकिना बेरोजगारी के खौफनाक अदाद-ओ-शुमार। मुअतदिल पाबंदियों की सूरत में 1,23,00,000 अफराद की बेरोजगारी का खतरा। महदूद पाबंदियों की सूरत में 14,00,000 अफराद रोजगार खो बैठेंगे। रोजगार ज़ाया होने से 23.6 अरब से 315 अरब रुपए तक नुकसानात का खदशा। वज़ीर आज़म का मुल्क भर में SOPs पर अमल की खुद निगरानी का ऐलान। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, SOPs पर सख्ती से अमल कराएंगे। मजीद कहा कि मुल्क मुश्किल में है, अपोजिशन फ़ायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है अमवात ज़्यादा हों और हालात मुश्किल हों तो उन्हें बातें करने का मौका मिला। एक साहिब लंदन से भागे भागे ऐसे आए जैसे कोई हल बताएंगे। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहा सेलेक्टेड वजीर आजम के फैसलों और इक़दामात के नताइज पर आखिर किसको इल्ज़ाम दिया जाएगा। कठपुतली को इख्तियारात देने के नताइज एक वक्त सामने आ जाते हैं। ये हद हम बहुत पहले उबूर कर चुके। मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से माजरत कर ली। PCB के मुताबिक दोनों ने निजी मसरूफियात के बायस टीम के लिए दस्तयाबी से माजरत की। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टीम में दोबारा शामिल करने का फैसला। फवाद आलम और इमरान सीनियर की टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। T20 में हफीज़, शोएब मलिक, खुशदिल शाह, हैदर अली, हारिस रऊफ, फ़हीम अशरफ की शमूलियत। पाकिस्तान और इंग्लैंड में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ होगी। जिनीवा में 129 साल कदीम फवारे को फिर से बहाल कर दिया गया। 140 मीटर बुलंद होते फवारे को देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एधनम भी तकरीब में मौजूद थे। और आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स आमदन का हदफ 4,950 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। बजट खसारे का तखमीना 3,000 अरब रुपए लगाया गया है। कोरोना की सूरत हाल के बायस बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ऐवान से 256 नशिस्तें निकाल दी गई हैं और सिर्फ 86 नशिस्तें ऐवान में होंगी। उधर बजट इजलास से कबल वजीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास होगा। वफाकी काबीना बजट अहदाफ की हतमी मंजूरी देगी। आपको अपडेट कर रहे हैं आइंदा माली साल का 7,600 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। इसी मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम, बताइएगा क्या खुसूसी इंतजाम किए गए हैं बजट सेशन के लिए? जी, बजट सेशन में आज हमाद अजहर जो है वो तकरीर करेंगे और इस बार तकरीर का अंदाज तमाम गुज़िश्ता बजट से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वहाँ पर एक महदूद तादाद में MNAs आएंगे और जो हॉल में ये ख्याल रखा जाएगा कि जो SOPs हैं उन पे अमल किया जाए। अगर गुज़िश्ता इजलास में हमने देखा कि SOPs पे अमल नहीं हो रहा था तो बहुत ज़्यादा चीखना पड़ा स्पीकर को,
اور ان کو بار بار وارننگ دینی پڑی لوگوں کو کہ بھئی آپ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہیں، ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ انہوں نے اپنی مثال بھی دی کہ میں ابھی ریکور کیا میں نے۔ اب یہ جو بجٹ پیش ہوگا تو اس میں آپ 7,500 ارب کا بجٹ جو ہے، اس میں تقریباً 5,000 ارب روپے کا ٹیکس سامنے آئے گا۔ ٹیکس کو لینے کے لیے 3 قسم کے اقدامات کیے جائیں گے، اور ان 3 قسم کے اقدامات میں یہ ہے کہ کچھ رد و بدل سیلز ٹیکس میں کیا جائے گا، زیادہ تر رد و بدل امپورٹ ڈیوٹی یعنی کہ کسٹم ڈیوٹی میں کیا جائے گا، اور بہت سا رد و بدل انکم ٹیکس میں بھی کیا جائے گا۔ جو سپلائی سائڈ ہے اس پہ اس بار ٹیکس آنے کا امکان بہت کم ہے، کیونکہ جو مارکیٹ ہے اس میں سپلائیز بہت کم ہو رہی ہیں، مینوفیکچرنگ بہت کم ہو رہی ہیں، لہذا مینوفیکچرنگ کو تو کل جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بوسٹ کریں گے، ان کو ٹیکس نہیں کریں گے، جو اور فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور ٹریڈ کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ جو ہے زیادہ تر امپورٹ سائڈ پہ جو پرتعیش اشیاء ہیں، یا پاکستان میں جو بڑے گھر ہیں، ولاز ہیں، جتنے بھی فارم ہاؤسز ہیں، اور جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، مثلا زیور ہو گیا، باقی ہیرے جواہرات کی چیزیں ہو گئیں، تو ان کو شاید زیادہ ٹیکس کرنے کا امکان ہے اس دفعہ۔ اس کے علاوہ جو ہے گاڑیوں کا سسٹم ہوگا کہ شاید نیا ایک فریم ورک آ جائے لگژری کارز پہ، اور بیرون ملک سے جو گاڑی امپورٹ ہوتی ہیں ان کو ایک نیا سسٹم آ جائے، اس سسٹم کے مطابق ان کی ٹیکسیشن بھی ہوگی اور ان کی امپورٹ ڈیوٹی بھی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے اکرام ہوتے یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ جو ایم این ایز اور جو اراکین اسمبلی آج پیش نہیں ہو سکتے کورونا کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈر بھی جو ہیں شہباز شریف وہ کورونا سے متاثر ہیں، تو ان کا ایوان میں موجودہ ہونا ہیلدی ڈیبیٹ کے لیے کتنا ضروری ہے؟ وہ کس طرح سے ایوان میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن کے جو بیانات ہیں، اپوزیشن کی جانب سے بھی بجٹ میں پیش ہونا اور ان اپنے اختلافات رکھنا بہت ضروری ہوگا آج کے سیشن کے لیے، کس طرح سے وہ اپنی جو موجودگی ہے اس کو ممکن بنائیں گے؟ جی کل ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں زوم کے ذریعے بھی کچھ جرنلسٹوں کو انہوں نے مدعو کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی میں زوم کے ذریعے بھی کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، لیکن زوم کا جو کل کارکردگی تھی، پرفارمنس تھی، وہ بہت اچھی نہیں تھی، آواز کا مسئلہ تھا اور پکچر کا بھی مسئلہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ زوم کو اپنایا جائے، اور یہ بڑا سمپل سسٹم ہے۔ اگر زوم کے ذریعے جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف وہ شریک ہوئے تو یہ کافی لائیولی سیشن ہوگا، اس میں کافی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن صرف یہ کر دیا گیا ہے کہ اس کو محدود کر دیا گیا ہے کہ اپوزیشن کے چند لوگ بولیں گے اور بہت کم بولیں گے، اور صرف بجٹ پہ کنسنٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بجٹ میں کوئی ریمارکس نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ طے کیا جائے گا، میٹنگ ہوگی ابھی بجٹ سے پہلے اپوزیشن اور حکومت کی، کہ یہ جو طریقہ کار ہے بجٹ پیش کرنے کا اس کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے اکرام ہوتی آپ ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی صاحب، بجٹ کے اعداد و شمار کے حوالے سے دوبارہ میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ملک کی تاریخ کا یہ کس حد تک انوکھا بجٹ ہے؟ صرف 86 افراد کے ساتھ آج ایوان کی موجودگی کے ساتھ اس بجٹ کو پیش کیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو کورونا کے پیش نظر جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے باعث حکومت کو یقینی طور کے پر خلاف توقع کچھ اقدامات کرنا پڑے، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جس طریقے سے پہلے بجٹ جب پیش کیا جاتا تھا اس کے پر پھر اپوزیشن بھرپور طریقے سے اپنا کنٹریبیوشن کرتی تھی، کٹوتی کی تحریکیں پیش ہوتی تھیں اور حکومت کو کافی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن اب یقینی طور کے پر جو اسٹریٹجی حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین طے پائی ہے اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے، شاید اس میں کٹوتی کی تحریکیں بھی پیش نہ کی جائیں اور حکومت بآسانی اس کو بجٹ کو منظور کر لے گی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کورونا وائرس کے باعث پوری جو سینیریو تھا بجٹ کا وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ہر سال حکومت کا یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنے جو ریونیو کا ہدف ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، اس میں اضافے کے لیے اقدامات کرے، جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے مزید سخت اقدامات کرے، نان فائلر کے لیے مزید سخت اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کے حوالے سے حکومت اپنے کو نئے منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجی دیتی تھی، اضافی فنڈز مختص کرتی تھی،
لیکن اب صورتحال یکسر ہی تبدیل ہو چکی ہے، جس کے پیش نظر اب حکومت اس ٹائپ کا ہی تقریباً بجٹ تیار کر رہی ہے کہ جس میں جو معاشی مختلف شعبے ہیں آئندہ مالی سال کے دوران ان کی بحالی بھی ممکن ہو سکے، عوام کے اوپر کوئی زیادہ دباؤ بھی نہ ہو۔ اس کے ساتھ سرکاری ملازمین کی بہت زیادہ توقعات ہیں کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو، اگرچہ کہ اس سے پہلے IMF کی جانب سے مسلسل مخالفت کی جاتی رہی اور حکومتی ٹیم نے بھی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے IMF کی ٹیم کو قائل کیا جائے کہ موجودہ صورتحال کے جی۔ پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہو سکے۔ اس کے ساتھ عوام یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک کہ ہے۔ جو